اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور اس کائنات کے ذروں میں بھی صوفیہ فرماتے ہیں کہ کائنات پوشیدہ ہے۔ سمندر کی تہ میں بظاہر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، لیکن اہل نظر جانتے ہیں کہ سمندر کی تہ میں بھی ایک کائنات پوشیدہ ہے، ستاروں کی انجمن میں بھی ایک الگ کائنات پوشیدہ ہے۔ غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، لیکن بڑی سے بڑی مخلوق طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا کن فرما کر کے پیدا فرمایا۔ اور اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن فرماتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، فرماتا ہے کن ہو جا فیکن تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اس نے آسمان بنایا کن فرما کر، حتیٰ کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق کہی جانے والی جسے عرش کہتے ہیں، جس کا نچلا حصہ جنت کی چھت ہے اور جس کے اوپر کا حصہ عالم امر سے تعلق رکھتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن فرما کر پیدا فرمایا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا اپنی تخلیق کے شاہکار کے طور پر، اپنے خلیفہ کے طور پر، اپنے نائب کے طور پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت انسان کو بھی کن کہہ کر پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ انسان کو بھی کن کہہ کے پیدا فرما سکتا تھا، لیکن میرے اللہ نے انسان کو کن کہہ کر پیدا نہیں فرمایا، بلکہ میرے اللہ نے انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اور بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت انسان کو پیدا کیا گیا۔ مٹی اٹھوائی گئی، اس پہ برسات کی گئی، اس کی پیدائش سے پہلے اس کی آمد کے ڈنکے بجائے گئے، اس کی آمد سے پہلے اس کی آمد کے چرچے کرائے گئے، اور پھر انسان کو بحیثیت خلیفہ پیدا فرمایا۔ اور کس شان سے پیدا فرمایا؟ ایک تخلیق کا خوبصورت سلسلہ ہے جس کو پڑھنے اور سننے سے جس کا تعلق ہے، لیکن بہت طویل گفتگو کی طرف آپ کو الجھانے کی بجائے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور کائنات کے اندر طاقت لے لے، قوت لے لے، عزت لے لے، شہرت لے لے، وقار لے لے، حسن لے لے، خوبصورتی لے لے، اللہ نے پوری کائنات کی ساری رانائیوں کو ایک 6 فٹ کے انسان کے اندر، ایک مختصر سے وجود کے اندر جمع کر دیا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بڑی کائنات کو اگر اجمالی طور پر سمٹا ہوا کہیں دیکھ سکتے ہیں تو انسان کے وجود میں دیکھو، انسان کا وجود گویا کہ ایک چھوٹی سی کائنات ہے۔ پوری کائنات کی رانائیاں ایک اجمالی طور پر انسان کے وجود میں سمٹ آتی ہے۔ اس میں دریاؤں کی روانی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ پودوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ درختوں کا وجود بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ شفق کا جمال بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ افق کی سرخیاں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ اللہ کا عرش بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کیا انسان کے وجود کے اندر دریا بھی ہے؟ یہ بہتے ہوئے آنسو آخر کسی دریا کا پتہ تو دیتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے آپ کہیں گے کیا انسان کے وجود میں اللہ کے عرش کے جلوے بھی ہیں؟ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے؟ اللہ اکبر! ایسا انسان، اللہ اکبر! انسان اتنی شان والا ہے۔ اللہ جب آسمان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، جب زمین کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، جب ستاروں کی انجمن کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، جب چاند اور سورج کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو بھی اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام عبادت میں مصروف ہے، عبادت کے درمیان دیکھا کہ دیوار سے ایک چھوٹا سا کیڑا جو ہے وہ مٹی پھینک رہا ہے۔ پوچھا مولا یہ چھوٹا سا کیڑا تو نے کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ نے اس کیڑے کو زبان عطا فرمائی اور عرض کیا اللہ کے پیغمبر داؤد میں رات میں
1000 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہوں اور دن میں 1000 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھتا ہوں، اللہ نے مجھے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، غرض کے مٹی میں رہنے والے کیڑوں کو بھی میرے اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، زمین ہو یا آسمان یا اس کے درمیان کی چیزیں، سب کا ایک مقصد ہے۔ مجھے بتاؤ، جب کائنات کی ہر چیز ایک مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے تو اے حضرت انسان، کیا کبھی تو نے غور کیا کہ تجھے تو اللہ نے اس کائنات کا بادشاہ بنا کر، اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر، اپنا خلیفہ بنا کر، اپنا نائب بنا کر اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ انسان، تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کبھی انسان نے اپنی پیدائش کے مقصد پہ غور کیا؟ اللہ اکبر، اگر انسان اپنی پیدائش کے مقصد پہ غور کرتا کہ میرے اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، تو انسان کی زندگی کے لمحات بڑے خوبصورت ہوتے، بڑے حسین ہوتے، وہ نفع اور نقصان میں فرق کرتا۔ اللہ اکبر، امروز اور فردا کے حوالے سے غور و فکر کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ذرا قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں، انسان کی تخلیق کا، انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ تو میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے تھوڑی سی زندگی جو انسان کو دی ہے، زندگی اور موت کو جو پیدا کیا ہے، موت و حیات کو جو پیدا کیا ہے، زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں تھوڑی زندگی دی، 70 سال جینے والوں، 80 سال جینے والوں، 100 سال جینے والوں، قرآن اس کو تھوڑی سی زندگی کہہ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، اپنی 70-80 سال کی زندگی کے حوالے سے غرور اور گھمنڈ کرنے والے انسانوں کو پتہ ہونا چاہیے انسان کی زندگی تھوڑی ہے۔ جب میرے اللہ نے تھوڑی کہہ دیا تو وہ تھوڑی ہی ہے۔ اور یاد رکھنا، ہر بندہ 80 سال کا ہو جائے، ہر بندہ 100 سال کا ہو جائے، ہر بندہ 60 سال کا ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تھوڑی سی زندگی دے کر ہم نے تمہیں آزمایا کون اچھا عمل کرتا ہے۔ پتا چلا انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ اچھا عمل ہے، اچھے کام ہے۔ اس دنیا میں اچھے کام کرنے آئے، اچھا عمل کرنے آئے۔ تھوڑی سی زندگی تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی زندگی، کتنی تھوڑی سی، اس کا فلسفہ صوفیہ سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اگر اس کا تعلق مذہب اسلام سے ہے تو، حالانکہ فقہی طور پر اگر فقہا کی نظر سے آپ دیکھیں تو انسان کی پیدائش کے وقت کی اذان کا نماز جنازہ سے کوئی تعلق نہیں ہے فقہی اعتبار سے۔ لیکن اگر آپ اس کو بنگاہ صوفیہ عبرت سے دیکھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ انسان جب کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور اس کے دوسرے کان میں اقامت پڑھی جاتی ہے، اور جب اللہ اکبر اس کے کان میں تکبیر کہہ دی جاتی ہے تو گویا کہ اس انسان سے کہا جاتا ہے اے انسان، تیری اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، اب تیری نماز کے لیے جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ تو جماعت اور اقامت کے درمیان جتنا وقفہ اور جتنا وقت ہے بس اتنا ہی وقفہ ہماری اور آپ کی زندگی ہے۔ اب اس تھوڑی سی زندگی میں ہم اچھا عمل کر کے یا تو اپنی آخرت کو بہتر کر لیں یا پھر برا عمل کر کے اس زندگی کو ضائع کر کے، وقت کو ضائع کر کے، وقت کو خراب کر کے، برے کاموں میں ٹائم لگا کر اپنی آخرت کو تباہ کر دیں۔ کسی صوفی مفکر نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں کیوں آئے ہو؟ اس دنیا میں آئے ہو اس دنیا کی تیاری کے لیے، اس دنیا میں آئے ہو آخرت کی تیاری کے لیے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت
وقت غد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کل کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو، آگے کے لیے کیا تم نے بھیجا ہے، اس سلسلے میں غور کرو، فکر کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اس دنیا کی تیاری کے لیے آئے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے جو انسان آیا ہی ہے اچھے عمل کے لیے، جو انسان آیا ہی ہے اس دنیا میں اس دنیا کی تیاری کرنے کے لیے، ہم نے اپنی زندگی کی قدر کیا کی، ہم نے اپنی زندگی کی اہمیت کیا جانی۔ یاد رکھنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ موت آئے زندگی کو غنیمت جان کر اچھا عمل کر لو۔ صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اللہ نے جب تمہیں صحت دے دی تو اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے کچھ اچھے کام کر لو، کل پہ نہ ٹالو، آج کرو، فردا کی بات نہ کرو، امروز کی بات کرو، کل کی بات نہیں آج کی بات کرو۔ لیکن حیرت اس بات پر ہے عقل والا انسان، شعور والا انسان، دماغ والا انسان، کل کی فکر کرنے والا انسان کتنا نادان ہو گیا کہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے اس کو عطا کی اور وہ تھوڑی سی زندگی کو لا یعنی باتوں میں مصروف رہ کر کے اپنی زندگی کے قیمتی سرمایے کو ضائع کر رہا ہے، اپنی زندگی کے خوبصورت اوقات کو ضائع کر رہا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کی کیا قدر کی ہے؟ یاد رکھنا زندگی کے خوبصورت لمحات ایک ایک سیکنڈ جو جا رہے ہیں، ایک ایک سیکنڈ جو گزر رہے ہیں، سیکنڈ گزرتے ہیں تو منٹ گزرتے ہیں، سیکنڈ ضائع ہوتے ہیں تو منٹ ضائع ہوتے ہیں، منٹ ضائع ہوتے ہیں تو گھنٹے ضائع ہوتے ہیں، گھنٹے ضائع ہوتے ہیں تو دن ضائع ہوتے ہیں، دن ضائع ہوتے ہیں تو ہفتے ضائع ہوتے ہیں، ہفتے ضائع ہوتے ہیں تو مہینے ضائع ہوتے ہیں، مہینے ضائع ہوتے ہیں تو سال ضائع ہوتے ہیں، اور سال ضائع ہو جائے تو انسان کی زندگی ضائع ہوتی ہے۔ زندگی کتنا قیمتی سرمایہ ہے، سونے سے زیادہ، ہیرے سے زیادہ، مال سے زیادہ، دولت سے زیادہ، اللہ اکبر، سب سے زیادہ قیمتی انسان کی زندگی ہے۔ یہ زندگی کتنا حسین سرمایہ ہے، یہ زندگی کتنا عظیم سرمایہ ہے۔ آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، مجھے بتائیں اگر کسی کی زندگی ختم ہو جائے اور اس کی زندگی کا آخری وقت آ جائے، انسان نزا کے عالم میں ہو، انسان سکرات کے عالم میں ہو اور اس کی روح نکلنے والی ہے، تو مجھے بتاؤ کیا اگر پوری کائنات کی دولت دے کر اس کی زندگی کا ایک منٹ کوئی بڑھانا چاہے تو کیا کوئی ایک منٹ بڑھا سکتا ہے؟ جب پوری دنیا کی دولت دے کر ایک منٹ نہیں بڑھایا جا سکتا تو مسلمان کیا سوچ کر اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ ضائع کر رہے ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس زندگی کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ زندگی کو ضائع کرنے والوں، زندگی کو تباہ کرنے والوں، کوئی سو کر زندگی ضائع کر رہا ہے، کوئی غیبت میں زندگی ضائع کر رہا ہے، کوئی گناہ میں زندگی ضائع کر رہا ہے۔ مجھے حیرت ہے انسان سوتا ہے تو نہ وہ نیکی کر پاتا ہے نہ گناہ کر پاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ والوں نے سونے کو عیب قرار دیا ہے، بلکہ فرمایا اللہ تک پہنچنے کے جو زینے ہیں ان میں سے اولین زینے 3 ہیں۔ نمبر 1 کم کھانا، کم بولنا، کم سونا۔ جو مذہب سونے پر بھی قد و غن لگاتا ہو، جو مذہب زیادہ سونے کو بھی عیب قرار دیتا ہو، جو مذہب زیادہ سونے کو بھی پسند نہیں کرتا، اس مذہب کی جاگنے والی قوم اپنے وقت کو گناہوں کی نظر کر رہی ہے، اپنے وقت کو گناہوں کی نظر کر رہی ہے، گناہوں میں تباہ کر رہی ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 5 سوالات جب تک ابن آدم سے نہ ہو جائیں گے، انسان سے جب تک 5 سوالات نہ کیے جائیں گے، اس وقت تک زمین قیامت کے دن انسان کے پیروں کو پکڑ لے گی اور اس سے سوال کیا جائے گا۔ پہلا سوال، اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ تو نے کہاں پہ خرچ کیا، اپنی زندگی تو نے کہاں گزاری؟ اور اللہ اکبر، اب مجھے بتاؤ ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک ساتھ انسان کو حساب دینا پڑے گا۔ اس نے خرچ کہاں کیا، اس نے وقت کہاں لگایا؟ ابھی اسی
اسی کا حساب اور اسی کا جواب انسان دے رہا ہوگا کہ دوسرا سوال کیا جائے گا، اپنی جوانی کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ اب تھوڑا یہاں رک کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، زندگی کا حساب دینا ہے، جوانی کا حساب دینا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مجھے بتاؤ، ہم اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ کہیں گناہوں پر خرچ کر رہے ہیں، کوئی شراب کے اڈوں پر، کوئی زنا کے اڈوں پر، کوئی گناہوں کے اڈوں پر، کوئی برائی کے اڈے پر۔ اچھی طرح یاد رکھنا، دنیا کی جو قومیں اپنی زندگی کا بلکہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتی ہے، وہ قوم قوموں کی امامت کرتی ہے، وہ قوم قوموں کی قیادت کرتی ہے، وہ قوم جہاں بانی کرتی ہے، وہ قوم جو ہے وہ سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرتی ہے، وہ قوم جو ہے اللہ اکبر دنیا کے درمیان گداگری کرنے کی بجائے دنیا کو پالنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن دنیا کی جو قوم اپنی زندگی کے قیمتی سرمایے کی قدر نہ کرے، وقت کو ضائع کرے، اس قوم سے جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے، عزت کے ساتھ اس کو جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھو، ہمارے اسلاف اپنی زندگی کو کیسے استعمال کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک بزرگ کی زندگی کا واقعہ ہے۔ آپ جو ہے آٹے کو پانی میں ڈال کر کے گھول کر کے پیتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت اگر آٹے کو، کچے آٹے کو پانی میں ڈال کر گھول کر پینے کی بجائے آپ اس کو روٹی بنا کر کے کھائیں تو یہ آپ کے معدے کے لیے بھی اچھا ہوگا، آپ کی زبان کی لذت کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ اس بزرگ نے فرمایا جانتا ہوں، لیکن بات اتنی ہے کہ روٹی پکانے اور کھانے میں جتنا وقت جائے گا اتنے وقت میں پتہ نہیں کتنی رکعتیں ادا کر کے میں اللہ کا قرب حاصل کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں وہاں کھانے میں بھی وقت اگر جا رہا ہے تو وہ اتنے احتیاط کر رہے ہیں، حالانکہ ہم اس تقوی کی منزل پر نہیں پہنچ سکتے، لیکن کچھ تو سوچو، وہ حلال کاموں میں بھی وقت نہیں لگاتے۔ اللہ اللہ، ایسے حلال کام جس سے ان کی آخرت میں یا ان کی آخرت کے فائدے میں کوئی نقصان نظر آئے، اگرچہ حلال ہے، مباح ہے، لیکن وہ اس میں وقت لگانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں بلکہ وقت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کا بہترین انسان وہ ہے، دنیا کا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے اور وہ چیزیں جو اس کے مفاد کی نہ ہو، وہ چیزیں جو اس کے فائدے کی نہ ہو، اس سے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ یہ حسن اسلام ہے، اسلام کا حسن ہے، یعنی لغو اور لا یعنی باتوں سے، لغو اور لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دنیا کا بہترین انسان قرار دیا اور حسن اسلام اس کو قرار دیا گیا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، جس مذہب کے اندر عبادت پر زور دیا گیا، جس مذہب کی کتاب نے بتایا انسان اچھے عمل کے لیے آیا، آج اس قوم کی ماننے والی، اس کتاب کی ماننے والی قوم گناہوں کے اڈوں پہ وقت لگا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ، ہمیں وقت ملتا ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس قیمتی سرمایے کو کوئی میوزک کی نظر کر رہا ہے، کوئی موسیقی کی نظر کر رہا ہے، کوئی شراب کے اڈوں کی نظر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، آج کے نوجوان کون سا وہ جرم اور گناہ ہے جس کے اندر اپنے آپ کو ڈبائے ہوئے نہیں ہے؟ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں فرمایا گیا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اللہ اللہ، تباہی انسان کا مقدر بن جاتی ہے جب وہ گناہ کرتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ کریم ہے، اگر ہم نے گناہ کیا تو کیا ہوا؟ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور پھر ہم نسبتیں گنانے لگتے ہیں، فلاں سے یہ نسبت ہے تو یہ گناہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں قرآن کی روشنی میں ایک بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ جس قوم کو اللہ نے سور اور بندر بنایا، قرآن اٹھا کر کے پڑھیں، داؤد علیہ السلام کے دور میں جو واقعہ رونما ہوا کہ سور اور بندر جو قوم بنی اس کی نسبتیں کوئی کمزور تھی، جن پر پتھر برسے ان کی نسبتیں کوئی کمزور تھی، جن پر ہوا چلی
ان کی نسبتیں کوئی کمزور تھی. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں, ان کی نسبت قرآن بیان کرتا ہے. دھیان دینا, امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں, اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے, تو اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب تیرے گناہوں پر وہ تجھے معاف کر کے جنت دے سکتا ہے تو زہر کھانے پر وہ تجھے زندگی بھی تو دے سکتا ہے. مگر تو نے اللہ کو کریم جان کر گناہ تو کیے, اللہ کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا. مطلب تیری فکر کو شیطان نے اغوا کیا, تو شیطان کے ہاں تو کٹ پتلی بنا. لوگوں, اللہ کی رحمت پر دھیان دینے والوں, یقیناً اللہ رحیم و کریم ہے, لیکن اس کی غیرت کا بھی تو خیال کرو. وہ غیور بھی تو ہے. جیسے صفت رحیمی اور کریمی میں کوئی اس کی مثال نہیں, ویسے اسے صفت غیوری میں بھی کوئی اس کی مثال نہیں ہو سکتی. سب سے زیادہ وہ غیرت مند ہے. قوم لوط پر جو پتھر برسے, کیا ان کی نسبتیں کم تھی؟ قوم عاد پر جو عذاب آیا, قوم سمود پر جو عذاب آیا, ان کی نسبتیں کم تھی؟ کیا نسبت تھی ان کی؟ قرآن ان کو کہتا ہے بنی اسرائیل. قرآن ان کو کیا کہتا ہے؟ بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ یعقوب کی اولاد. حضرت یعقوب کے والد اسحاق, اسحاق کے والد ابراہیم, یہ ان کا شجرہ نسب ہے. اب غور کرنا, جن کا شجرہ نسب قرآن بیان کرے اور وہ انبیاء کی اولاد ہو اور وہ پاپ اور جرائم کرے, تو اللہ ان کو سور اور بندر بنا رہا ہے. اللہ ان کو ہواؤں کے ذریعے سے ہلاک کر رہا ہے. اللہ ان کو ہواؤں کے ذریعے سے تباہ کر رہا ہے. جن کو پانی میں غرق کیا گیا, جنہیں پانی میں ڈبایا گیا, جن پہ پتھر برسائے گئے, جن کو زلزلے میں دھسایا گیا, وہ کون لوگ تھے؟ وہ اولاد پیغمبر تھے, وہ بنی اسرائیل تھے, حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے. اب مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, بلکہ اس سے ایک نازک اور بات سن لیں. بات آگے بڑھنے سے پہلے, یہ جو جرائم پر دلیر ہو کر جنت کی تمنا کر رہے ہیں, یہ جو راتوں کو آوارگی کر کے جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں, یہ جو اپنے نفس کو بہکاوے کا شکار کر کے جنت کے باغوں کا خواب دیکھ رہے ہیں, ذرا خدا کی غیرت پر توجہ تو کریں. جب قوم لوط پر عذاب آیا, ان کے چند جرائم تھے. ایک تو مرد کے ساتھ بدی کرتا تھا, دوسرا یہ کہ وہ سیٹی بجاتے تھے, تیسرا وہ کہ وہ تالی بجاتے تھے, اور چوتھا یہ کہ وہ اپنے پیٹ کی گیس زور سے ہنسی مذاق میں خارج کرتے تھے. یہ ان کے جرائم تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ قوم لوط پر جو عذاب آیا بدی کی بدکاری کی وجہ سے, کہ مرد کے ساتھ بدی کرے, آج وہ فعل بھی قوم مسلم میں موجود ہے, بالخصوص جوانوں میں. اور حدیث پاک میں آتا ہے زانیوں پر جو عذاب ہوگا اس سے بدترین عذاب مرد کے ساتھ بدکاری کرے تو ان کو ہوگا. پھر اس کے بعد فرمایا گیا جو قوم لوط سا عمل کرے وہ مرے گا کہیں بھی, اس کی قبر میں اس کی رات نہیں گزرنے پائے گی, اس کے لاشے کو اٹھا کر کے وہاں پہنچایا جائے گا جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا. لیکن میرا عنوان وہ نہیں, آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خداوند قدوس کی غیرت کا عالم کیا ہے, میرے اللہ کی غیرت کا عالم کیا ہے. دیکھو قوم لوط نے برائی کی, جرائم کیے, یہ جتنے جرائم میں نے گنائے, بدی, بدکاری, سیٹی بجانا, تالی بجانا, گیس کا زور سے ہنسی مذاق میں خارج کرنا, یہ چاروں جرائم میں لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے, اللہ کی حکمت بالغہ کی وجہ سے اگر کبھی کبھی نبی کی بیوی کافر ہو تو کافر ہو سکتی ہے, نبی کی بیوی کافر ہو سکتی ہے, لیکن نبی کی بیوی کبھی کیریکٹر لیس نہیں ہو سکتی.
کبھی بدکار نہیں ہو سکتی. بہت سے انبیاء گزرے ہیں کہ جن کی بیویوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ مسلمان نہیں ہوئی، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی. اسی طریقے سے اور بھی مثالیں موجود ہیں. اگر آپ کو تحقیق کرنا ہے تو آپ کتابوں میں تفسیر اٹھا کر کے آپ پڑھیں. سورہ اعراف کو پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا. سورہ ہود کو پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا. اس طرح مختلف سورتوں کو پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کی بیوی کبھی کافر ہو سکتی ہے، اللہ کی حکمت بالغہ شامل ہے، لیکن نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہو سکتی. اس کی حکمت یہ ہے کہ کفر سب برا نہیں سمجھتے، کیونکہ کافر کفر کو اچھا سمجھتے ہیں، تبھی تو وہ کفر کرتے ہیں. لیکن بدکاری ایسا جرم ہے کہ اس کو کسی مذہب میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. یہ چاروں بدی جو میں نے گنائی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان جرائم میں شامل نہیں، اس برائی میں شامل نہیں. لیکن جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع فرمایا کہ دیکھو بدی نہ کرو، بدکاری نہ کرو، تالیاں نہ بجاؤ، سیٹیاں نہ بجاؤ، پیٹ کی گیس اس طریقے سے ہنسی مذاق میں بے حیائی کے ساتھ خارج نہ کرو، تو انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو جواب دیا، لوط تم بہت زیادہ با حیا اور پارسا بنتے ہو، ہم تمہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے. اور پھر اللہ کے پیغمبر کو انہوں نے نکالنے کی بات کی. میرے اللہ نے فرمایا لوط ہم ان پر اپنا عذاب نازل کریں گے، آپ بستی چھوڑ کر کے نکل جائیں. میری قوم کے جوانوں دل کے کانوں سے سننا، رات کی تاریکیوں کے اندر موبائل ہاتھ میں لے کر نرم نرم گدوں پر زنا کے مناظر دیکھنے والوں، جرائم کے اندر ڈوب کر کے جنت کے خواب دیکھنے والوں، میرے اللہ کی غیرت کا اندازہ کرو. اللہ اکبر. رب نے فرمایا کہ لوط اپنے گھر والوں کو لے کر کے بستی سے نکل جاؤ. حضرت لوط علیہ السلام جب بستی سے نکل رہے تھے اور قوم پر پتھر برس رہے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ان کے سر پہ پتھر برستے تھے تو سر کو چیرتے ہوئے پیٹ سے گزرتے ہوئے ان کے پاخانے کے مقام سے وہ پتھر نیچے نکل جاتا تھا، جس سے ان کا وجود چر جاتا تھا، ہلاک ہو جاتا تھا. پتھروں کی برسات ہو رہی ہے. لوط پیغمبر کی بیوی ان چاروں جرائم میں شامل نہیں ہے، لیکن جب قوم پر پتھر برستے ہوئے دیکھے تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کی محبت میں، مجرموں کی محبت میں، ان پاپیوں کی محبت میں مڑ کر کے دیکھا اور کہا ہائے میری قوم. لوط کی بیوی ان جرائم میں شامل نہیں تھی جس کا ذکر میں نے کیا، لیکن مجرموں کے لیے کہا ہائے میری قوم. تو جو پتھر ان پاپیوں پہ برسے وہی پتھر لوط کی بیوی پر بھی گرا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہلاک ہو گئی. تھوڑا کوئی اللہ کی غیرت کا اندازہ تو کرے. جب پیغمبر کی بیوی مجرموں کے لیے کہے ہائے میری قوم، تو وہی پتھر اس پہ بھی گرتا ہے جو مجرموں پہ گر رہا ہے. تو جو قوم خود جرم کرے اور پھر سوچے کہ میری نسبتیں بڑی ہے، ارے جب جرائم انبیاء کی نسبتوں کو منقطع کر دیتے ہیں تو پھر جرائم کیا امتیت کی نسبت منقطع نہیں کر سکتے؟ جرائم جس حد اس کی الگ الگ ہے، ہر جرم منقطع نہیں کرتا، ہر گناہ منقطع نہیں کرتا، لیکن کوئی تو منزل آتی ہے جہاں انسان کو نسبت کام نہیں آتی. جیسا کہ ایک جرم کے بارے میں قرآن کہتا ہے لیس من اہلک، اے نوح اب یہ تیری آل سے نہ رہا. بولو نسبت ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ اور یہاں سارے جرائم، سارے گناہ، ساری برائیاں، ساری بدی، اور اس کے بعد خواب دیکھ رہے جنت کا. مثال کے طور پر نماز ہی کو لے لیجئے. فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس سے اللہ بھی بیزار ہے، اللہ کے سارے رسول بیزار ہے، اللہ کے ملائکہ بیزار ہے، اور فرماتے میں محمد خود بھی اس سے بیزار ہوں جو نماز نہیں پڑھتا.